قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ افغان فوج نے ہتھیار ڈال دیے، اشرف غنی کا انتہائی قریبی ساتھی ملک سے فرار۔ آج اشرف غنی نے بھی سرنڈر کر دیا، مجاہدین کی شاندار فتح۔ اشرف غنی نے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ کابل کا صدارتی محل آج ویران ہو گیا۔ بھارت کی بنی بنائی پارلیمنٹ میں اب مجاہدین بیٹھیں گے۔ امارات اسلامی افغانستان کا قیام چند دن کی دوری پر، ہم کابل پر اگلے 3 گھنٹے میں حملہ کر دیں گے۔ طالبان کا بیان سن کر صدارتی محل کے در و دیوار ہل گئے۔ اشرف غنی نے بھی آج اپنا راستہ چن ہی لیا۔ دنیا کی طویل ترین خونی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ افغانستان اب امارات اسلامی بنے گا، باقاعدہ اعلان کرنے کی تیاریاں ہو چکی۔ مجاہدین کی 40 سالہ محنت رنگ لے آئی۔ دوحہ میں عالمی طاقتوں کی موجودگی میں ہی اشرف غنی نے سرنڈر کر دیا۔ روس، چین اور ایران کے طالبان کے ساتھ سفارتی رابطے قائم کرنے کا پول کھل گیا۔ بدری 313 کی دہشت اور عمری یونٹ کی ہیبت نے اپنا کام کر دکھایا۔ اشرف غنی کو جو کام آج سے 4 ماہ قبل کرنا چاہیے تھا، اس نے بہت دیر سے کیا۔ افغان مجاہدین نے سیاسی رہنما ملا برادر نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ دوستو، ویڈیو میں اشرف غنی کی پیشکش کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ طالبان نے اشرف غنی کی آفر کا کیا جواب دیا۔ کیا اس غدار کو ایسے ہی معاف کر دیا جائے گا جس نے ہزاروں افغانیوں کا سودا کیا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں انتہائی سنسنی خیز خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بہت دیر کر دی تو نے مہرباں آتے آتے۔ اشرف غنی، جس کو امریکہ کے طیاروں اور بھارت کی مدد پر بڑا ناز تھا، آج آخر مجاہدین کے قدموں میں سرنڈر کر گیا۔ مجاہدین کو کابل حکومت لینے کی آفر کر دی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی۔ ہم حکومت لینے نہیں آئے بلکہ افغانیوں کے غدار کو الٹا لٹکانے آئے ہیں۔ اس حکومت کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اقتدار اگر اتنا ہی عزیز ہوتا تو اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر کے بچایا جا سکتا تھا۔ آج بھی کابل پر جب چاہیں جیسے چاہیں قبضہ جما سکتے ہیں، لیکن ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مجاہدین نے اشرف غنی پر بجلیاں گرا دیں۔ افغانستان کی اشرف غنی حکومت کی طرف سے طالبان کو ایک بار پھر سے حکومت میں شراکت داری کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس کا دورانیہ اتنا اہم ہے کہ ایک طرف افغان مجاہدین کابل کی طرف پیش قدمی شروع کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اشرف غنی کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے۔ اشرف غنی کے ایسے وقت میں یہ بیانات دینے کا مقصد کیا ہے اور کیا مجاہدین اس کو مانیں گے؟ اس حوالے سے اب تک کی موصول ہونے والی تازہ ترین خبروں کا مطالعہ بھی کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ افغان مجاہدین کے امیر نے اب اس حوالے سے کیا جوابی بیان جاری کیا ہے۔ دوستو، اشرف غنی کی جانب سے یہ بیان قطر کے تھرو طالبان کو بھیجا گیا ہے، جس میں طالبان کو ایک بار پھر سے اقتدار میں شراکت داری کی دعوت دی گئی ہے، لیکن مجاہدین نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کابل پر قبضہ اب مہینوں کی نہیں ہفتوں کی بات ہے، جب چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ واضح ہو چکا کہ افغان مجاہدین کی جیت بالکل قریب ہے، اور اب ہزاروں شہادتوں اور فتح دیکھنے کے بعد مجاہدین ایسا کوئی بھی اقدام اور پیشکش قبول نہیں کریں گے۔ دوستو، قطر میں افغان حکومت کے مذاکرات کاروں نے افغان مجاہدین کو جنگ بند کرنے کے بدلے میں اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش قطر میں جاری ٹرائیکا پلس مذاکرات کے دوران کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے قطر کو بطور سہولت کار بنا کر یہ پیشکش کی ہے۔ اس پیشکش کے تحت افغان مجاہدین ملک میں قبضے کرنا بند کرنے کے بدلے میں اقتدار میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک ہفتے کے اندر اندر 10 صوبائی صدر مقام افغان مجاہدین کے قبضے میں آ جانے کے بعد افغان حکومت نے افغان مجاہدین کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کی ہے۔ افغان مجاہدین نے دارالحکومت کابل سے محض 95 میل کے فاصلے پر موجود اہم شہر غزنی پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ اب کا اہم ترین سنگ میل تھا، جس کو افغان مجاہدین نے عبور کر لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق افغان مجاہدین اور ایک سینئر افغان قانون ساز دونوں نے کر دی ہے کہ اب افغان مجاہدین کابل کے قریب تر پہنچ چکے ہیں۔ غزنی کا شہر ایک ہفتے میں افغان مجاہدین کے قبضے میں جانے والا 10واں صوبائی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی اہمیت کی بات کریں تو یہ شہر کابل اور قندھار کے اہم شہروں کے درمیان موجود شاہراہ پر واقع ہے۔ غزنی کے افغان مجاہدین کے قبضے میں جانے کے بعد افغان دارالحکومت کابل اور اہم شہر قندھار کے درمیان کا اہم راستہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوستو، صوبائی کونسل کے سربراہ ناصر احمد فقیری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان مجاہدین نے شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے،
जिनमें गवर्नर का दफ्तर और पुलिस हेडक्वार्टर और जेल शामिल हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी तक लड़ाई जारी है और शहर का ज़्यादातर हिस्सा अफगान मुजाहिदीन अस्करियत पसंदों के कब्जे में है। दोस्तों, उधर अफगान मुजाहिदीन ने भी शहर पर कब्जे की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान की जानिब से पोस्ट किए जाने वाले बयान के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने गजनी शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। गजनी पर अफगान मुजाहिदीन का कब्जा पहले से दबाव की शिकार अफगान फ़ज़ाइया के लिए मज़ीद पेचीदा सूरत हाल का बाइस बनेगा, जिससे कई महाजों पर फैली अफगान अफवाज की मदद में मुश्किल दरपेश है। अफगान अफवाज को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए रसद की कमी का सामना है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में अफगान मुजाहिदीन ने 10 अहम सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त वो मज़ार शरीफ के अहम शुमाली शहर का घेराव कर चुके हैं। शुमाली शहरों के अलावा जनूब में कंधार और लश्करगाह के अलावा हरात में भी अफगान मुजाहिदीन और हुकूमती अफवाज के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। अफगान मुजाहिदीन ने कंधार शहर को मुकम्मल फतह कर लिया है। इसके अलावा अफगान मुजाहिदीन की जानिब से सैकड़ों कैदियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का भी ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की पेशकदमी जारी है। अफगानिस्तान हुकूमत ने खौफजदा होकर मुजाहिदीन को अब तक की बड़ी पेशकश कर दी है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने पेशकदमी जारी रखते हुए सूबा गजनी के दारुल हुकूमत गजनी का कंट्रोल संभाल लिया है और इस सूरत हाल में अफगान हुकूमत ने मुजाहिदीन को शराकते इक़्तिदार की पेशकश की है। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अहम हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने मुजाहिदीन को शराकते इक़्तिदार की पेशकश की है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक इक़्तिदार में शराकत की ये पेशकश कतर के ज़रिए की गई है, जो अफगान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी भी कर रहा है। अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातों ने पेशकश बराह रास्त तालिबान को नहीं की, बल्कि मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर को की है, जिसने ये बात अफगान तालिबान तक पहुंचा दी है। तहम इस हवाले से अब तक मुजाहिदीन का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उधर कतर में जारी मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दिन शुरू हो चुका है। तहम अब तक होने वाले मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। अलबत्ता अफगान हुकूमत के नुमाइंदे इस हवाले से पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद हैं। इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान मुजाहिदीन के नुमाइंदों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, चीन और यूरोपीय यूनियन के सफारती हकाम भी शरीक हैं। अगले 48 घंटे अफगानिस्तान की सरजमीन के लिए डू और डाई जैसी सिचुएशन है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।